الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى اولئک ھداھم اللہ فبہداہ مقتدی. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین جسے ہم اللہ کے ساتھ رب العالمین کہہ رہے ہیں، یعنی تمام جہانوں کا پالنہار، پروردگار، پالنے پوسنے والا، پیدا کر کے زندگی کے تمام اسباب کو فراہم کرنے والا، یہ ہے رب جو ہمیں وجود دینے کے بعد ہمارے سارے معاملات کی نگرانی فرماتا ہے، اس کے انتظامات کرتا ہے. اس نے جہاں ہمارے جسم کی تمام ضروریات اور تقاضوں کو پورا کیا، دنیا کو ہماری ضروریات کا دسترخوان بنا دیا، اسی طرح سے اس نے ہماری روحانی اور معنوی ضرورت کا بھی بھرپور انتظام کیا. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے، ہدایت کا انتظام. اس کے لیے اللہ رب العالمین کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ اس نے یہ رہا ہے کہ انسانی بستیوں میں حسب ضرورت اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو منتخب کیا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. رب العالمین جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں متعین کرتا ہے، کس کو رسول بناتا ہے. چنانچہ حضرت آدم اور نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء و رسول کو منتخب فرمایا، جو اپنی قوموں کے لیے رہنما، صراط مستقیم کی ہدایت کا کام بخوبی انجام دیتے تھے. اور ان انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی کلام میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں واضح نصوص موجود ہے. ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ انسانوں میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ان میں اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، منتخب لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ساری کائنات میں سب سے بہتر، سب سے عمدہ اور اعلیٰ درجے کا بنایا، انسانی اعتبار سے سب سے اعلیٰ نمونہ قرار دیا، اور اسے ہمارے اور آپ کے لیے دین کے ایک رکن کی حیثیت سے لازم قرار دیا کہ ہم ایمان رکھیں ان پر. اس پر قرآن حدیث کی بہت سی دلیلیں ہیں. مثال کے طور پہ ابھی میں نے جو آیت پڑھی سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جن کی بڑی فضیلت ہے، اس کا ابتدائی حصہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی، جو بھی نازل کیا گیا اسے مان لیا. رسول نے بھی مانا اور ایمان والوں نے بھی. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ہر کوئی ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. اور کہتے کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم ان رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے جن کو بھی رسول بنایا ہے، منتخب کیا ہے، ان کو رسالت سے نوازا ہے، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. کسی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، کسی پر ایمان اور کسی کا کفر، یہ ہماری روش نہیں ہے. جتنے بھی سچے رسول ہیں سب کو مانتے ہیں. اگر ایک رسول کا بھی انکار ہوا، تمام انبیاء اور رسولوں کا انکار ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کے بارے میں کہا کذبت قوم نوح المرسلین. قوم نوح نے تمام رسولوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے صرف ایک کا انکار کیا تھا. اب اس کی توجیہ ہم کر سکتے ہیں کہ ایک رسول یا نبی کا جو سچے ہیں انکار کرنا سب کا اس طریقے سے ہے کہ ہر نبی ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو آج یہودی کہلاتے ہیں،
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کو ان پر نازل ہونے والی کتاب توریت کو مانتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی ہے، پیشین گوئی کی ہے اپنی کتاب میں اور اپنے فرمان میں، اور ان کو سچا رسول مانا ہے۔ اب آپ اگر اسے نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ کہ آپ حضرت موسیٰ کو بھی نہیں مان رہے، ان کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ملاقات ہوئی، سارے بزرگ پیغمبر اور جن سے ملاقات ہوئی، سب نے آپ پر ایمان لایا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ ہاں، ہم حدیث جبرائیل پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، مختلف سوالات کیے دین سکھانے کے لیے۔ اس میں پھر ایک سوال تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے 6 چیزوں کو بیان کیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ پر تم یقین رکھو، ایمان رکھو، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، پھر آخری تقدیر کے بھرے برے پر۔ یہ 6 چیزیں ایمان کی بنیاد ہے، یعنی رسولوں پر ایمان لانا ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ کس معنی میں ہم رسول پر ایمان رکھتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم رسول مانتے ہیں، آخری پیغمبر، اور آپ سے پہلے تمام سچے رسولوں کو۔ اس سلسلے میں ہمارا اصول ضابطہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا، قرآن و حدیث کا ماننے والوں کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن رسولوں کا نام کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، کسی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، ہم ان تفصیل کے ساتھ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ جن کے ناموں کا ذکر نہیں کیا اور ان کا صرف کہا کہ ہم نے ان کو رسول بنایا، ہم بغیر نام کے ان کو مانتے ہیں۔ اب اگر آج کوئی محقق، کوئی دانشور اپنے دعووں کے مطابق، اپنے خیالات کے مطابق یہ کہے کہ ایران اور فارس میں زرتشت آئے تھے، وہ نبی رہے ہوں گے، ہندوستان میں رام آئے تھے، وہ نبی ہوں گے، یا اس قسم کے خیالات، اندازے، اشارے کسی بنیاد پر قائم کریں، وہ قابل قبول ایمان کی حیثیت سے نہیں ہوگا۔ یہ اچھی طرح سے نوجوان بھی دماغ میں رکھیں۔ آج کل کچھ لوگ آتے ہیں یکجہتی اور دوسروں سے معاونت اور یگانگت کے نام پر ایسی چیزوں کو پیش کرتے ہیں کہ دوسروں کو خوش کریں، اور ہمارے اپنے اصولوں کی وہ خلاف جاتے ہیں۔ تو رسولوں پر یا غیب کے جو بھی امور ہیں، غیبیات جتنے بھی ہیں ایمان کے ہماری بنیاد ہیں، اور غیب کے جن امور کو بھی ہم مانتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے، ان کے لیے شرط ہے کہ قرآن اور سنت میں واضح دلیل ہونی چاہیے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو کوئی ہو نہ ہو، ہم انکار بھی نہیں کر رہے ہیں، اقرار بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، کتابوں میں جن کتابوں کا نام ہے، صحیفوں کا ذکر ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ جن کتابوں کا نام یا صحیفوں کا ذکر نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں کہتے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے یا رہی ہوگی تو ہم نہیں جانتے، ہم کو علم نہیں ہے۔ قرآن و حدیث نے جو ہمیں بتایا ہے، جتنا بتایا ہے اتنا ماننا ضروری ہے۔ یہ ایک اشارہ کیا میں نے اس لیے کہ بعض انحرافات اس سلسلے میں عام لوگوں کی بات چھوڑیے، اہل علم کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں اصول ذہن میں رہنا چاہیے۔ اب ہم پچھلے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، کس معنی میں، کس اعتبار سے دیگر رسولوں کو مانتے ہیں؟ اس معنی میں کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے، اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگ تھے، وہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، جن لوگوں کی طرف انہوں نے بھیجے گئے ان کے لیے انہوں نے پوری خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ وہ ساری خیر بھلائیاں بیان کر دی جو اللہ نے ان کو بتایا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، ہاں، ما من نبی قبلی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو بھی نبی گزرا، جتنے بھی پیغمبر اور نبی آئے، انہوں نے جو کچھ اللہ کی جانب سے ان کو بتایا گیا کہ یہ ان کے حق میں خیر ہے، ساری چیزیں بتا دی اپنی امت کو، کوئی چیز چھپائی نہیں۔ اور جو اسی طریقے سے جو برائیاں، شر اور نقصان کی باتیں تھی قوم و ملت کے لیے، انہیں بھی بتا دیا، کسی چیز کو چھپایا نہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام انتہائی امانت داری کے ساتھ انہوں نے اپنی رسالت کی تبلیغ کر دی، اپنا پیغام پہنچا دیا، کوئی کسر نہیں رکھی، کوئی کمی نہیں کی، کوتاہی نہیں برتی۔ یہ الگ بات ہے کہ امتوں نے کچھ نے مانا، کچھ نے نہیں مانا، مخاطبین کا اپنا اپنا رویہ رہا، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ سچے رسول ہیں، دیانت دار، امانت دار، انہوں نے پوری خیر خواہی کے ساتھ اپنی قوموں کی بھلائی چاہی، رہنمائی کی، ان کو صحیح صراط مستقیم کی طرف دلالت کی۔
اور ادائے امانت میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں برتی. حسب موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تائید کی, ان کے لیے دلائل حجت پیش کیے. پھر ان میں سے جن کی تفصیل کا ذکر ہے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کہ ان کو یہ معجزہ دیا گیا, ان پر یہ کتاب نازل کی گئی, ان کو فلاں اور فلاں نشانی دی گئی, جن کے بارے میں جو تفصیل ہے ہم اسے مانتے ہیں. انہوں نے اپنا حق ادا کیا. کیا یہ پچھلے رسولوں پر ایمان لانے کی بات ہے؟ ہاں, اور ان سے متعلقہ جو عقیدے میں تفصیلی امور ہے وہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں, دیگر انبیاء کے ساتھ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن آپ پر ایمان لانے کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کے آنے کے بعد پچھلے لوگوں کی رسالتیں منسوخ ہو گئی, شریعتیں منسوخ ہو گئی, احکام و مسائل. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین ہیں, اور یہ بھی ایک شرف کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم امت محمدیہ میں پیدا کیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آخری خاتم النبیین, خلیل الرحمن, کلیم اللہ اور مختلف فضائل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آپ کو سب سے اونچا مقام بخشا, اور آپ کی شریعت کو بھی سب سے جامع معنی بنایا, آپ کی شخصیت کو بھی سب سے جامع بنایا. یہ ایمان بالرسول کے تعلق سے تھوڑا سا خلاصہ میں نے پیش کیا. ان رسولوں پر ایمان لانے کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 90 سے ایک ٹکڑا پڑھا, چھوٹا سا حصہ. اس سے پہلے کی 2-4 آیتیں آپ جا کے تلاوت کیجئے. ہاں, 18 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, ان کی اولاد اور دیگر موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام. ان کے تذکرے کے بعد ان سے متعلق کچھ امور کا ذکر کیا اللہ نے, اور آگے پھر بیان کیا اولئک الذین ھداھم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے, تو وہ بالکل پکی بات ہے, کنفرمڈ. اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے, کوئی خواب کشف رائے کسی کا خیال نہیں ہے ہاں کہ بھئی ان کو وہ فلاں کرامت کرتے ہوئے نظر آئے, فلاں جو ہے کرشمہ کا مظاہرہ کیا, تو اس بنیاد پر لوگوں نے ماننا شروع کر دیا. یہ اللہ کا کلام ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی. تو ہدایت میں سب سے پختہ, سب سے اعلیٰ, سب سے مضبوط نمونے کے لوگ انبیاء کرام. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ, ہاں کہ ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, سید المرسلین کو کہا جا رہا ہے. اب اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے لیے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر علاقے کے انسان کے لیے اسوہ, نمونہ اور پیغمبر ہیں, اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہمارے لیے اللہ کے رسول جب بہترین نمونہ ہیں, تو آپ کو جن لوگوں کی پیروی کا حکم دیا گیا بالواسطہ, ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے پہ چلیں گے جو انبیاء کرام کا طریقہ تھا, تو ہمیں بھی اسی طریقے کی پیروی کرنے کا حکم ہوا. اس لیے بالواسطہ ہم تمام انبیاء کی پیروی کرتے ہیں سوائے ان احکام و مسائل کے جن کو اللہ نے منسوخ کر دیا. اب یہ بات تو طے ہے, یہ اس طرح کا حکم قرآن کی اور آیتوں میں ہے. ہاں, حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ ممتحنہ میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ, کیا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے. شاید آیت میں کچھ غلطی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ ان کے اور ان کے ساتھیوں میں اسوہ حسنہ ہے, اچھا نمونہ ہے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا, تو ابراہیم کے ساتھیوں سے مراد یہاں کون ہے؟ اگلے جملے سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ ہر ساتھی نے اپنی اپنی قوم سے کہا کہ جن کو ہم تم سے بری ہیں تمہارے شرک سے, اور جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو, ان سے بھی بری ہیں, ہم بیزار اور لا تعلق ہیں. حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے. قرآن مجید میں یہ جو میں دو آیتیں پیش کر رہا ہوں, اور بھی دلیلیں ہیں, خطبہ جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے, ان ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھیے, ان دلائل کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھر انبیاء کرام کے واقعات اور قصے بیان کیے ہیں. کیا وہ صرف کہانی اور قصے کے طور پر ہے؟ یہ جو میں نے ایمان بالرسول کا ذکر کیا,
اور اللہ رب العالمین کا یہ حکم کہ آپ کو ان کی پیروی کرنی ہے. اب اس کو سامنے رکھ کے دیکھیے ہم ان واقعات کو پڑھیں. ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا، حضرت صالح، حضرت ہود، ہاں، پھر اس کے بعد دیگر انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد حضرت اسحاق، یعقوب، جو ان کی تفصیلات بیان کی گئی، حضرت یونس، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام. یہ واقعات کیا ہمارے صرف تفنن طبع کے لیے ہے؟ واقعات اور قصے کہانیوں کے لیے ہیں؟ اب یہاں رک کر ایک چیز اور بھی قابل غور ہے، وقت نہیں ہے کہ اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں، کہ جب انبیاء کرام ہمارے لیے نمونہ ہیں، دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں، ہمارے ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے ایمان بالرسل، تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں پڑھنا جاننا ہمارے لیے ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟ فائدہ مند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کی ضرورت، ان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی کردار، ان کی سیرت، ان کی زندگی کی تفصیلات، مختلف امور میں، زندگی کی مشکلات میں اور نشیب و فراز میں ان کا کیا کیا کردار رہا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. کھانے پینے کی ضرورت سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے یہ. ہم جتنا کھانے کی ضرورت رکھتے ہیں، سانس لینے کے لیے آکسیجن اور ہوا کی جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ انبیاء کرام کی ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہماری دنیا اور آخرت کی دونوں کی زندگیوں سے ہے. اور آج ہم بہت سارے امور میں پریشان ہیں. میری اتنی تفصیل کے بعد بہت سارے لوگ ایسا سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ایک غیر متعلق بات کر رہا ہوں. جی نہیں، یہ ہماری انتہائی ضروری چیز ہے. اور آج کی زندگی کے معاملات میں جو پریشانیاں، مشکلات، مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں نا، ان سب کا حل انہی زندگیوں میں ہے. ہاں، ابھی میں آگے گفتگو کرتا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو نمونہ قرار دیا ہے ہمارے لیے، تو ان کی سیرتوں کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں آپ اٹھائیے، بعض انبیاء کے تو ناموں سے ہی پوری صورتیں ہیں. سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ نوح، محمد علیہ الصلاۃ والسلام، یہ انبیاء کے نام ہیں. بعض انبیاء کے علاقوں کی طرف منسوب ہیں، سورۃ الحجر، احقاف، ایسے نام ہیں جو انبیاء کے علاقوں کی طرف منسوب ہیں. اور پھر ان میں ان انبیاء، ان کی قوموں کے واقعات، ماننے والے نہ ماننے والوں کے انجام، ان کی نشیب و فراز، ان کے سلوک اور رویے کا تذکرہ کیا گیا ہے. کس لیے؟ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے، ہم کو بتایا گیا حضرت ابراہیم کی مخالفت ان کے لوگوں نے کیسے کی. اچھا، کچھ ایسے مواقع بھی مقرر کیے جیسے عید الاضحیٰ اور حج کا موقع ہے، حضرت ابراہیم کی اور آپ کے خاندان کی پوری سیرت ہمارے سامنے تازہ ہو جاتی ہے. قرآن میں جو تفصیل ہے ہی، قربانی اور حج کے حوالے سے مزید اس کا تذکرہ ہوتا ہے. پھر ابھی محرم الحرام آ رہا ہے. ہاں، اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسلامی تاریخ کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا واقعہ ہجرت اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا بہترین اور انتہائی عبرت والا واقعہ کہ آپ اور بنی اسرائیل بالکل نہتے، ہم اس کی تفصیل آگے کے خطبوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ہاں، کمزور، ٹوٹے پھوٹے، بیوی بچے، بوڑھے جوان، بے حوصلہ لوگ، فرعون کی غلامی سے نکلے ہوئے لوگ، پوری فرعون کی پوری قوت ان کا تعاقب کرتی ہے لشکر کے ساتھ. اور واقعہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے یہ بظاہر انتہائی کمزور لوگوں کو بچا لیا، جو ہمارے لیے حیرت انگیز واقعے کے طور پر دریا میں راستہ بننا، ان کا نکلنا، پھر آل فرعون کا اس میں آنا اور غرقاب ہو جانا، ڈوب جانا. یہ واقعات بیان کیے گئے. کس لیے بیان کیے گئے؟ حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کی. یہ تفصیلات ہم سنتے پڑھتے ہیں نا. پھر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، ان کے کیا واقعات ہوئے؟ دعا مانگی، اللہ نے بچایا. حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام بیمار ہوئے، دعا مانگی، اللہ نے شفا دی. گھر بار دولت سب چھین گئی تھی، چھوٹ گئی تھی، پھر اللہ نے اس سے زیادہ بدل کر دے دیا. کس لیے یہ سب کچھ بیان کیا؟ ہماری زندگی میں ارد گرد میں دیکھیے، جو مسائل ہمارے گھر میں ہیں، سماج میں ہیں، ملک میں ہیں. ہاں، یونیفارم سول کوڈ کی تلوار لٹک رہی ہے. ہاں، مساجد خطرے میں ہیں. ہر روز ہم پر نیا حملہ ہو رہا ہے مسلمانوں پر. کہیں یہ کہا جاتا ہے گھر سے نکل جاؤ، تجارت چھوڑ دو یا گاؤں خالی کرو. اتراکھنڈ کی خبر. ہاں، کہیں جو ہے کہ
کیس اور پریشانیوں میں مبتلا، کہیں ہجومی تشدد اور اجتماعی حملہ ہو رہا ہے، کہیں عزتوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں، گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، اور یہ قانون کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. ہاں، ساری چیزیں موجود ہیں. آپ بار بار علماء سے سنتے ہیں، اور میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں بذات خود بھی، کہ کسی دشمن کی چال، منصوبہ، سازش، کوشش ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے. ہاں، ہمارے لیے خطرہ اپنے گناہ ہے، شریعت سے انحراف ہے. اب یہ جو دین کا جو پہلو میں بیان کر رہا ہوں، اگر آپ اس پہ بھی غور کریں تو یہاں بھی ہمارے ان مسائل کے سلسلے میں بھرپور رہنمائی ہے. ہاں، دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام یہ تنہائی میں انفرادی طور سے ان مسائل میں پیش آئے. حضرت ایوب کی ذاتی بیماری تھی، حضرت یونس علیہ السلام قوم چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے حکم سے پہلے، جو نافرمانی تھی ایک طرح سے. پھر توبہ کی، مچھلی کے پیٹ میں جہاں کوئی دوسرا سبب موجود نہیں ہے، دنیاوی سہارا موجود نہیں ہے، مادی طور پر کوئی نیٹ ورک نہیں ہے وہاں اندر مچھلی کے پیٹ میں. ونادى فی الظلمات، تاریکیوں میں پکارا اللہ کو. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا. اللہ رب العالمین نے وہاں سنا. ہماری اور آپ کی نہیں سنے گا؟ کتنا بڑا ہتھیار ہے دعا. ہاں، حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دی، دولت دی، اولاد دی. ہم کیا چاہتے ہیں دنیا میں؟ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے در سے ہٹ کر دوسرے دروں سے چاہتے ہیں. کیسے ملے گا؟ کائنات کی کوئی ہستی اللہ کے علاوہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، قرآن کہتا ہے. تو دے کیا سکتے ہیں، چھین کیا سکتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں قوموں کا معاملہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، گھر سے نکالے گئے، قوم نے مخالفت کی، وقت کے بادشاہ سے ٹکرا گئے، مناظرہ کیا، پورا علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا ہجرت کی سب سے پہلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ماننے والی تھی، بظاہر اپنے سے پہلے کے دین کو ماننے والی تھی، لیکن بار بار اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی نشانیوں کا ملاحظہ کیا، فرعون اور آل فرعون کو ڈوبتے دیکھا، لیکن بار بار سرکشی کی. قرآن کے بیانات اور اس کی تفصیلات موجود ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں. آپ دیکھیے کہ ان کی کیسی شرارتیں تھیں. ہمارے سامنے یہ نمونے موجود ہیں. اور حیرت کی بات کہ ان انبیاء کو ماننے والے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو آج یہود و نصارہ کی شکل میں موجود ہے، لیکن انہوں نے اپنے نبیوں کے خالص دین سے انحراف کر لیا. اور انحراف کیا تھا تبھی تو آخری نبوت آئی، قرآن آیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری شریعت نامہ، ہدایت نامہ مکمل شکل میں صاف ستھرا غیر محرف دنیا کے سامنے موجود ہے، اسلام، قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی شکل میں. اس تفصیل کے بعد میں بیچ میں ایک جملہ کہوں جس پر کچھ تفصیل بولنے تھی، کہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ اللہ کے رسول اور رسولوں پر ایمان ہے تو ہم رسولوں کی شخصیت اور ان کی زندگی کے واقعات کو عبرت کی نگاہ سے پڑھیں، ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں. اس لیے پڑھیں کہ انبیاء کی جو زندگی ہمیں اللہ نے نقل کر کے بیان کی ہے، ان کے کس زندگی کے گوشے میں ہماری کس زندگی کے گوشے کی رہنمائی ملتی ہے، ہمارے مسائل کا حل وہاں سے کیسے ملتا ہے. اور جب انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے سب سے منتخب، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین لوگ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہی کو نمونہ بنانا چاہیے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو پرانی تھوڑی موڑی روایت تھی کہ گھر کے بزرگ بچوں کو انبیاء کے واقعات سناتے تھے، اور اس طریقے سے دین کو سکھاتے تھے، نمونہ پیش کرتے تھے. ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف، امید اور سب کچھ اللہ کے ہونے کا عقیدہ مضبوط بنانے کی کوشش کرتے تھے. آج وہ بھی نہیں رہے، اور ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، وقت ملا تو فلمیں ہیں، دھوم دھام الٹی سیدھی حرکتوں کے لیے وقت ہے. لیکن اگر کوئی کسی کو توفیق بھی ہو کہ کچھ شخصیت کو پڑھے تو انبیاء کرام کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کا نمونہ جن کی زندگی میں کوئی نمونہ ہے ہی نہیں، نمونہ بنا لیا. فلم اداکار، اسپورٹس مین، کوئی کسی حیثیت سے مشہور ہو گیا، صاحب کتاب، اور دین کی طرف بھی آئے تو کسی نے جو ہے کسی دانشور اور مفکر کو اپنا پیشوا بنا رکھا ہے، جو اس کی سمجھ میں آیا یہی وہی اس کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے، جو حدیث اس کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بھی اس کو رد کر دیتا ہے. جس صحابی پر، اگر حضرت امیر معاویہ پر فلاں مولوی صاحب مفکر کو میں مانتا ہوں انہوں نے حضرت امیر معاویہ پر تنقید کی، تو قرآن، حدیث، صحابہ، سارے علماء کا اتفاق ایک طرف، میں بھی تنقید کر رہا ہوں جس کو میں نے مان لیا، الٹے سیدھے لوگوں کو. یہ ہوا. پھر کسی نے اپنے مسلک کو اپنا ایمان بنا لیا.
میں فلاں کی تقلید کرتا ہوں, میں فلاں سلسلے پہ چلتا ہوں, میں چشتی ہوں, میں قادری ہوں, میں نقشبندی ہوں, سہروردی ہوں, رفاعی ہوں. اب جس نے جس کی طرف نسبت کر لی اسی کی شخصیات اور مشائخ کو دین بنا لیا. انبیاء کرام کو پڑھنے سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے اور اہمیت بھی نہیں ہے. ان بزرگوں کے ایسے ایسے جھوٹے سچے واقعات بیان کر رکھے ہیں جو ان کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اونچا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. جو اونچا بتاتے ہیں وہ سچے نہیں ہیں. واقعات, خواب, منامات, کشف, جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو شریعت کی بنیاد بنا لیا اور قرآن سنت کو چھوڑ دیا. مختصر یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرتوں کو صحیح ماخذ سے پڑھنے جاننے کی انتہائی شدید ضرورت ہے. پچھلی قوموں میں انبیاء کرام, نبی کے بعد نبی کے ماننے والے صحابہ کرام, جن کی تعدیل خود قرآن کی مختلف آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے, اور اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت تک نجات پانے والا گروہ وہی ہوگا جو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کے طریقے پر منہج پر ہوگا. ما انا علیہ واصحابی, ان کو پڑھنا ضروری ہے. اب یہ محرم آ رہا ہے, ہاں, حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوا, ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حسب توقع یا ضرورت نہیں ہوگا. اب یہاں محرم کے آتے ہی بدعت و خرافات کا ایک دروازہ کھلے گا. ہاں, دنیا کی قومیں اپنے نئے سال کا آغاز خوشیوں سے کرتی ہے. ہمارے یہاں واقعہ کربلا کے حوالے سے اس کو غم و ماتم کا مہینہ اور آغاز بنا دیا, اور دین کے تعلق سے وہ چیزیں مشہور ہیں جو خرافات ہیں, جن کی اصل نہیں. دوسروں کی بات چھوڑیے, ہمارے بیچ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اصل موقف اور منہج سے بے خبر ہے. شیعی سازش کے نتیجے میں ہمارے درمیان ان کے جو گرگے اور متاثرین ہیں, ان کی بنیاد پر دنیا کے سب سے بہترین طبقے انبیاء کے بعد صحابہ کرام پر ہمارے لوگ تنقید کرتے ہیں, اور اس طرح سے کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ قرآن حدیث کی دلیلیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. جھوٹی تاریخ, جھوٹی روایتیں, صحیح روایتوں کا غلط مطلب, اور عقیدہ جو بالکل مسلم ہے اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ, اس کے خلاف جائیں گے. یہ صورتحال ہے اور وقت نہیں ہے. میں اس پوری بات کا جو میں آج کے خطبے میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ اس تناظر میں کہ ہماری زندگی کے مسائل, ہمارے خلاف خطرات, مشکلات, پریشانیاں, ہمارے دشمنوں کی چالیں اور سازشیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے, اور جس کی بنیاد پر آج مسلمان سہما اور ڈرا ہوا نظر آ رہا ہے. عوام تو عوام, خواص میں بھی ڈر محسوس ہو رہا ہے, وہ سودے بازیاں کر رہے ہیں. ایسے میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے. ہاں, ہمارے پاس ہم کو تو اتنی تکلیف دی نہیں کہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم. ہاں, یہ یکساں سول کوڈ مسلمانوں کو ہندوستان میں سیکولرزم کے ساتھ یہ آزادی ہے کہ عدالتوں میں چند امور, وراثت, شادی بیاہ, نکاح, طلاق, وقف, ہبہ, ہاں, ان امور میں شریعت کے مطابق کورٹ سے بھی فیصلہ کرا سکتے ہیں. اس کو ختم کرنے کی کوشش ہے. ہاں, کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا کچھ نہیں. ہاں, سکھوں نے بھی اس کی مخالفت کی. آدیواسی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی مسئلہ ہوگا اگر یہ نافذ ہوگا. مسلمانوں کی دشمنی میں اندھے ہو کر یہ لوگ جو ہے ہاں وہ ایسی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جو ملت ہی نہیں قوم اور ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور آج کی حکومت ایسی نظر آتی ہے, زیادہ وہی کام کر رہی ہے جس سے ہندوستانیوں کو تکلیف ہو. ترقی, لوگوں کا فائدہ, لوگوں کی زندگی میں بہتری, مسائل کا حل, یہ آپ دیکھیے نہیں ہے. اور اسی بنیاد پر صرف مسلمان ٹارگٹ کیے جاتے ہیں. یہاں ایک پہلو اور بھی ہے, ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بیچ میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کی بولیاں بولنے لگتے ہیں. ہاں, ایک مستشرق غیر مسلم کسی حدیث پر اعتراض کرتا ہے تو ہمارے درمیان بھی ایسے جاہل نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو عقل والا کہہ کے عقل کی بنیاد پر حدیثوں کو نشانہ بناتے ہیں. وہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. غیر مسلم اعتراض کرے گا تو میں کیا جواب دوں؟ آپ نہیں دے پائیں گے تو کوئی نہیں دے پائے گا. آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. یا سائنس نے 100 سال پہلے 200 سال پہلے جو چیزیں نہیں جانی تھی آج جو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ, تب ان کو انکار کر دینا تھا. کچھ حدیثیں پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھی آج آ رہی ہے تو پہلے والوں کو نہیں ماننا تھا, پھر آپ کا ایمان کہاں رہا؟ تو ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں. کل کے درس میں نے کچھ ایک پہلو پیش کیا, ہاں, اس کا صرف اشارہ کروں کہ ہم جس طرح سے کائنات میں دیکھتے ہیں اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ان پہ اعتراض نہیں کرتے کہ بھئی درخت کا تنا گول کیوں ہے, چوکور کیوں نہیں ہے, ہاں, تربوز بڑا کیوں ہے, لیمو کی طرح چھوٹا کیوں نہیں ہے, ہاں, ہماری آنکھ یہاں کیوں ہے, کان یہاں ہے, ہماری آنکھ یہاں ہے, یہ دوسری جگہ کیوں نہیں ہے.
اس میں دیکھتے ہیں کہ حکمتیں ہیں، بالکل پرفیکٹ ہے، خالق کائنات نے ہر چیز کو انتہائی مضبوط محکم بنایا. اس لیے یہاں اعتراض کرنے کی بجائے ہم وجوہ تلاش کرتے ہیں. جغرافیائی وجوہ کیا ہے، سائنسی وجہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، دوسری جگہ ہوتا تو نقصان کیا ہوتا، درخت گول ہونے کی بجائے تین کون چوکون ہوتا تو نقصان کیا ہوتا، فلاں پھل ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، پرندہ ویسا ہوتا تو کیا ہوتا، پانی کا جانور ویسا ہوتا تو کیا ہوتا. یہ سائنسی اور جغرافی. تو اللہ کی تخلیق جو ہے کائنات میں حکمت ہی حکمت ہے، سب کچھ پرفیکٹ مضبوط مستحکم ہے. اس کی حکمت تلاش کریں تو جس طرح اللہ کی بناوٹ محکم ہے اسی طرح اللہ کی شریعت بھی مستحکم ہے. ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ شریعت، یہ قانون بنایا ہوا اللہ کا ہے. ہاں آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون میں عورت کے لیے پردہ کیوں لازم کیا، شوہر کے لیے تعدد ازدواج کا کی گنجائش کیوں رکھی. آپ یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ عورت ہی کو بچہ کیوں ہوتا ہے، مردوں کو کیوں نہیں ہوتا. ہاں جب عورت کو بچہ ہوتا ہے مرد کو نہیں ہوتا تو دونوں کی تخلیق میں فرق ہے. جس نے تخلیق میں فرق کیا اس نے لوگوں کے اس کی فطری تقاضے، جنسی تقاضے کے اعتبار سے ذمہ داریوں میں بھی کہیں کہیں فرق کیا. حقوق میں کمی بیشی نہیں رکھی، درجات میں کمی بیشی نہیں رکھی، نتیجے میں کمی بیشی نہیں رکھی. تو آپ کو یہاں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یکساں سول کوڈ نہیں، پورا اسلام. اگر ایک قانون رکھنا ہے نا پوری دنیا کے لیے اسلام ہونا چاہیے، لیکن یہ غیر مسلموں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں تو آپ اس پر اعتراض مت کیجئے، یہ غور کیجئے کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا، کیونکہ بنانے والے شریعت جس کی ہے وہ حکیم ہے. اور دنیا میں جن لوگوں نے اس دین کو پہنچایا ہے وہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ. تو میرے بھائیوں ایک چیز تو یہ کہ اپنے گھروں میں انبیاء، اور خاص طور سے ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ کا حصہ ہیں. سب سے زیادہ فضیلت والی امت جس کو اللہ نے مختلف فضائل اور درجات سے نوازا ہے دوسری قوموں کے مقابلے میں. تو ہم اس کی قدر جانیں. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں، پڑھائیں. قرآن مجید میں جو واقعات اور صحیح احادیث میں جو تفصیلات ہیں اس کو سیکھیں، پڑھیں. پڑھنا پڑھانا ضروری ہے، ہمارے بچوں کی اور ہماری ضرورت ہے، اور موجودہ بلکہ ہر دور کے حالات کی ایک ضرورت ہے. اور خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ضرور کریں. اس میں ہمارے مسائل کا حل ہے. انشاءاللہ کچھ تفصیلات آئندہ آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.